تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمؤمنين والمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين. جب کفر کے اوپر یہود اور مشرکین بڑھنے لگے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ ہونے لگا، ایمان والے بھی یہ دیکھ کر دکھی ہونے لگے کہ یہ کفر میں کیوں کر جا رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے بطور تسلی کے ان آیات کو نازل فرمایا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور کافروں کا بڑھتے ہوئے تیزی کے ساتھ کفر میں جانا آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ وہ لوگ کفر میں جا کر اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتے، جب انہوں نے کفر ہی اختیار کرنے کو پکڑ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں پھر کچھ نہ ملے، دنیا ہی میں جلسے کر لیں، اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے وہاں۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے اوپر کفر کے کافروں کے بارے میں بھی، اہل کتاب کے بارے میں، اور بے شک جن لوگوں نے کفر دے دیا، ایمان بیچ دیا، کفر لے لیا، وہ بھی اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، ان کے لیے دل جلانے والا عذاب ہوگا۔ اوپر عذاب عظیم ہے، کیونکہ کافر لوگوں کو تو آخرت پر، قیامت پر، موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود جب ان کو عذاب ہوگا تو وہ پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، پھر بھی انکار کیا، عذاب علیم، دل جلانے والا عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کافر لوگ ایسا گمان نہ کر لیں ہرگز کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہیں وہ کوئی ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو بے شک ڈھیل انہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ جس گناہ کے راستے کو، کفر کے راستے کو، شرک کے راستے کو، دین سے روکنے کے راستے کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، یہ گناہ کے راستے میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اہل کتاب اور کفار کو تنبیہ فرمائی ہے، لیکن ساتھ میں 3 لفظ بتائے: عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین۔ عذاب عظیم جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے رکھا۔ اور عذاب علیم دل جلانے والا، جو جان کر بھی گناہ کرے، پھر گناہ ہی کے راستے کو اختیار کرے، اور جان بوجھ کر بھی حق بات کو نہ تسلیم کرے، بلکہ اسی رسم و رواج میں، اسی کفر میں، شرک میں، بدعات میں، رسومات میں لگا رہے، اور اس کو حق بھی بناتا رہے، دوسروں کو بھی بتاتا رہے کہ ہاں یہ حق ہے، اور اس کے لیے جھوٹی جھوٹی دلیلیں بھی لے آئے، تو پھر اللہ جل شانہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ یہ تیسری بات ذلت والی ہے نا، کہ دنیا میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے، ملا کے، اور اپنی عقلی دلیلیں پیش کر کے رسومات کو، دنیا کو اس پہ لے آنا، اور دین کے نام پہ اس طرح کی باتیں پیدا کر دینا، اور اسلام کی حقیقت سے، ایمان کی حقیقت سے، قرآن کی حقیقت سے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شریعت و سنت و طریقت سے اگر لوگوں کو ہٹائیں گے، دنیا میں تو لوگ ہمارے پیچھے واہ واہ کریں گے، لیکن آخرت میں عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مؤمنین کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، خصوصاً رہبران قوم، ائمہ قوم، مقتدائے قوم،
کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔